السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود شفیق یوٹیوب چینل کو۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، غیبت نہ کیا کرو ایک دوسرے کی۔ یہ انتہائی قبیح ترین گناہ، سخت ترین گناہ، غلیظ ترین گناہ ہے۔ غیبت ہے کیا؟ فرمایا کہ غیبت یہ ہے کسی شخص کے پیٹھ پیچھے اس کے عیوب کو بیان کرنا، اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ میرے پیٹھ کے پیچھے میرے دوست نے، عزیز نے، میرے رشتہ دار نے میرے خلاف فلاں فلاں باتیں کی ہیں اور اس شخص کو ناپسند ہوں یہ باتیں بیان کرنا، تو یہی غیبت ہے۔ یہ غیبت ہے۔ ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کی ایسی باتیں بیان کرنا جو اس کو ناپسند ہوں کہ ان باتوں کو محافل میں، مجالس میں بیان نہ کیا جائے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے رسول ہاشمی علیہ السلام، اگر وہ کوتاہی اس شخص کے اندر پائی جا رہی ہو پھر بیان کیا جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہی تو غیبت ہے۔ کسی کے اندر کوتاہی پائی جا رہی ہے اور آپ سر عام محفلیں سجا کر مجالس میں اس کی اس کوتاہی کو لوگوں کے سامنے افشاں کریں، بیان کریں۔ لیکن میرے صحابہ، اگر اس شخص کے اندر یہ بات پائی ہی نہ جاتی ہو، یہ کوتاہی اس شخص کے اندر ہو ہی نہ، یہ غلطی اس شخص کے اندر ہو ہی نہ، آپ پھر اس کے خلاف بات کریں، تو اے میرے صحابہ، یہ تو تہمت ہے، یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور بھی سخت گناہ ہے۔ آج اگر ہم غور کریں، ہم اپنی محفلوں میں کیسے بے دھڑک اور فل لوگوں کو ہنسانے کے لیے، ماحول بنانے کے لیے کتنی لوگوں کو غیبتیں کرتے ہیں۔ جو دوست ہمارے ساتھ نہیں بیٹھا ہوتا اس کے خلاف باتیں کرتے، اس کی غیبت کرتے ہیں، عزیز و اقارب کی غیبتیں کرتے ہیں، حکمرانوں کی غیبتیں کرتے ہیں، مختلف لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں۔ فرمایا حدیث شریف کا مفہوم ہے الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا سخت گناہ ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ لگائیں کتنا بڑا گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ حجرات نازل، فرمایا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور وہ اپنے مردہ بھائی کا قبر کھود کر گوشت نکال کر ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، کیا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کسی کو پسند ہے کہ بھائی مر جائے اور اس کا گوشت کھائے؟ صاف ظاہر ہے اتنی بڑی کراہت والی بات ہے، نا پسندیدہ بات ہے۔ فرمایا غیبت کرنے والا در حقیقت اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، ہماری مجلسوں کو اس غیبت والے عمل سے پاک فرمائے۔ ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیں، اگر کسی ایسے آدمی کی آپ غیبت کر رہے ہیں جو حاضر نہیں ہے تو جا کر اس سے معافی مانگے بعد میں۔ ہاں، یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں فلاں 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 بات کی، بس مطلقاً کہہ دیں کہ میں نے آپ کی حق تلفی کی ہے، مجھے معاف فرما دیں۔ لیکن اگر وہ شخص مر گیا آپ جس کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کی بھی معافی کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ سیدنا انس کی روایت ہے، فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کے لیے آپ یہ دعا کریں اللہم اغفر لنا ولہ، یہ دعا مسلسل اس کے لیے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ رب العالمین اس دعا کی برکت سے محشر میں آپ پر گرفت نہیں فرمائے۔ کیسا عظیم الشان عظمت والا دین ہے ہمارا، جس دین میں حق العبد میں زندہ کی حق تلفی ہو، اس کی بھی معافی کا طریقہ جا کر کہہ دو کہ بھی مجھ سے حق تلفی ہو گئی، وہ معاف فرما دے، اور اگر مر جائے تو اس کی بھی حق تلفی کو معاف کروانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیسا بہترین طریقہ بتایا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس مکروہ ترین فعل سے اور اس گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔